الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے لیے، ہر قسم کے درود و سلام نبی رحمت، نور مجسم، شفیع معظم، آقا کل، ختم رسول، دانائے سبل، احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد راہ عمل کی آج کی اس نشست میں اس عنوان پر بات کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ مسلمان کو آپس میں کینہ، عداوت اور بغض نہیں رکھنا چاہیے۔ کسی قسم کا کسی کے ساتھ کوئی حسد اسے پیدا نہیں کرنا چاہیے۔ سینے جب صاف ہوتے ہیں تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات کے جلوے نظر آتے ہیں، اور انسان اگر اپنے دل کے اندر اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جگہ دینا چاہے تو پھر اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے سینے کو ہر قسم کی عداوت سے، ہر قسم کی نفرت سے، ہر قسم کے بغض سے، ہر قسم کی عداوت سے پاک رکھے۔ انسان انسانوں کے بیچ وقت گزارتا ہے، ہوتا یہ ہے کہ جب وہ ایک دوسرے کی نعمتوں کو دیکھتا ہے، ایک دوسرے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کو دیکھتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہے، اور اللہ نے جسے جس طرح جس چیز سے نوازا ہے وہ بھی اس چیز پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس تقسیم پر وہ بھی راضی رہے۔ ہوتا یہ ہے کہ انسان محسوس کرتا ہے کہ فلاں نعمت اگر اس کے پاس ہے تو وہ میرے پاس ہونا چاہیے تھی، پھر انہی باتوں کو لے کر کے کچھ نہ کچھ عداوتیں، کچھ نہ کچھ بغض، کچھ نہ کچھ حسد اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کا نقصان سامنے والے کو بہت کم ہوتا ہے، لیکن حسد کرنے والے کو، بغض رکھنے والے کو، عداوت پیدا کرنے والے کو، نفرت کا بیج بونے والے کو خود بہت زیادہ اس کا نقصان ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ، فرمایا بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی۔ اب یہ بھائی ہیں تو بھائی بنتے کیوں نہیں؟ یہ بھائی ہیں تو بھائیوں کی طرح رہتے کیوں نہیں؟ یہ بھائی ہیں تو بھائیوں کی طرح کے ایک دوسرے کے ساتھ جذبات کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ یہ بھائی، سوال اٹھتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو فرما دیا کہ کلمہ پڑھنے والے، اللہ کی توحید اور نبی کریم علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دینے والے بھائی بھائی ہیں، تو پھر بھائیوں کی طرح کیوں نہیں رہتے؟ وقت کیوں نہیں گزارتے؟ بھائیوں جیسے جذبات کیوں نہیں رکھتے؟ تو میرے نبی کریم علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرمائی۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، کتاب الادب کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھائی بھائی بننے کا طریقہ عطا فرمایا، اور بھائی بھائی بننے کا ہمیں سلیقہ نصیب فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے بتلایا کہ یہ جو اللہ فرماتا ہے کہ تم بھائی بھائی ہو، تو تم بھائی کیسے بن سکتے ہو، اس کا کیا طریقہ ہے، تمہیں کیا کرنا ہوگا جس کے سبب سے تم بھائی بھائی بن جاؤ۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا لا تحاسدوا، حسد نہ کرو۔ بھائی بھائی بننے کا طریقہ بتلایا، فرمایا لا تحاسدوا، حسد نہ کرو، ولا تباغضوا، بغض نہ رکھو، ولا تدابروا،
ایک دوسرے کی پشت کے پیچھے برائی نہ بیان کرو، لوگوں کی کمزوریاں ان کی کمر کے پیچھے جب وہ موجود نہ ہوں تو اس وقت ان کا ذکر نہ کرو۔ اور اب حضور نے فرمایا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ حضور نے نصیحت فرمائی، ہمیں سمجھایا حسد نہ کرو گے، بغض نہ رکھو گے، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو گے تو بھائی بھائی بنو گے، لیکن اگر حسد کرو گے، بغض رکھو گے، عداوت پیدا کرو گے تو پھر تمہارے لیے بھائی بھائی بننا مشکل ہو جائے گا۔ میرے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے سینوں کی صفائی پر خاص زور دیا، خاص توجہ فرمائی۔ حسد بلا وجہ کسی آدمی کے ساتھ دل میں عداوت رکھنا، بلا وجہ، بس وہ مجھے اچھا نہیں لگتا، بس جی وہ مجھے نہیں اچھا لگتا۔ بھئی تمہیں نہیں بھی اچھا لگتا تو بندہ تو اللہ کا ہی ہے نا، تمہیں اچھا نہیں لگتا تو رب کریم نے اسے اچھا جانا ہے تو دنیا میں بھیجا ہے نا۔ تمہیں اچھا نہیں لگتا تو نہ لگے، میرے رسول اللہ کا غلام تو ہے نا، کلمہ تو پڑھتا ہے۔ کسی بھی صحیح العقیدہ مسلمان کے بارے میں یہ نظریہ بنا لینا وہ مجھے نہیں اچھا لگتا، تو بھئی تمہیں نہیں لگتا تو نہ لگے، اللہ کا بندہ تو ہے نا۔ تمہیں وہ پسند نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ لوگ دنیا میں نہیں رہیں گے۔ بلا وجہ لوگ عداوتیں پیدا کر لیتے ہیں، بلا وجہ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ جو آدمی حسد کرتا ہے نا کسی کی نعمت سے کہ اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے تھی، میرے پاس ہونی چاہیے تھی، یہ چیز اسے کیوں ملی ہے، یہ مجھے ملنی چاہیے تھی، تو فرماتے ہیں یہ سامنے والے پر اعتراض نہیں کرتا، یہ اللہ پر اعتراض کرتا ہے کہ معاذ اللہ، یا اللہ تو نے اسے کیوں دی، مجھے دینی چاہیے تھی۔ یعنی تقسیم جو اللہ نے فرمائی ہے اس پر اسے شکوہ ہے، اسے کیوں دے دیا، مجھے دینا چاہیے تھا۔